اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ میں اور آپ تمام بچوں کے پیرنٹس یہاں پر توصیف پبلک ہائی سکول کے سالانہ رزلٹ کے اس فنکشن کے اندر اکٹھے ہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے بندوں کو علم سے روشناس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الرحمن اپنی ذات کا تعارف پیش فرمایا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا علم القرآن، فرمایا کہ رحمان وہ کہ جس نے اپنے بندے خاص کو سکھایا قرآن۔ ہمارا ایمان ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ میں تمام بہنوں سے التماس کروں گا جتنے بھی آڈینس یہاں بیٹھے ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، تمام کی توجہ چاہوں گا۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہاں انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن اتنی خوبصورت کتاب ہے اور ایسی لاریب کتاب ہے کہ میرے اور آپ کے رب نے خود فرمایا کہ لا ریب فیہ، فرمایا اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آسمانی کتابیں 117 ہیں جس میں 4 کتابیں مشہور ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ ٹوٹل آسمانی صحف آسمانی کتابیں 117 ہیں، ان میں 4 مشہور ہو گئیں، اور پھر ان 4 میں سے اللہ نے جس کو شان و شوکت عطا فرمائی اور جس کو عظمت اور رفعت عطا فرمائی وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور کتنے بڑے انعام کی بات ہے کہ اللہ نے وہ ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور سرور خوباں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے توسل سے ہمیں وہ کتاب قرآن ملا۔ ایک لمحے کے لیے توجہ کریے گا کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہوئے ہیں، آپ نے تصوف کے اوپر ایک کتاب لکھی، عرصہ دراز سے اس کے اوپر عرق ریزی کرتے رہے۔ آپ نے 20 سال لگائے اس کتاب کو لکھنے کے لیے۔ ایک دن اپنے خادم غلام کو بلایا، اپنے شاگرد کو، اپنے خاص خادم کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میں نے ایک چیز کو صندوق کے اندر بند کیا ہے، اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں بہا کے آ جاؤ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ نہ اس صندوق کو تم نے کھولنا ہے اور نہ ہی تم نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ کیا بہایا ہے۔ اب آپ کا خادم وہ صندوق لے کر چلا حضرت امام احمد بن حنبل کا، اور دریائے دجلہ میں جا کر وہ صندوق بہا دیا۔ دل میں خیال آیا کہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں تو صحیح، آیا کہ کیا اتنی بڑی چیز ہے اس میں کہ مجھ سے سوال بھی میں نے نہیں کرنا اور اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھنا، اور اگر اتنی خوبصورت اور پیاری چیز ہے تو شیخ نے یہ کیوں فرمایا
کہ اسے بہا دیا جائے، اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا جائے؟ اگر اتنی قیمتی چیز ہے تو پھر اپنے گھر میں سجا کے کیوں نہیں رکھا؟ گھر کی الماری میں کیوں نہیں رکھا؟ جس وقت وہ غلام واپس پلٹا تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے میرے شیخ کامل، مجھے بتائیے وہ صندوق میں کون سی قیمتی چیز تھی جسے آپ نے یہ کہا کہ دریا میں بہا دیا جائے؟ اگر اتنی ہی قیمتی چیز تھی تو پھر گھر میں سجا کے کیوں نہیں رکھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، میں نے تجھے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، اب تو نے سوال کر دیا، جواب نہیں دوں گا تو تجھے راحت نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ میں نے تصوف پر، میں نے انسان کی روحانیت پر ایک کتاب لکھی تھی جس پر میں نے 20 سالوں سے عرق ریزی کی تھی، وہ میں نے تجھے کہا کہ اس کو دریا کے حوالے کراؤ۔ غلام نے کہا، آپ نے جب کتاب لکھی اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے، تو پھر دریا میں کیوں بہا دیا؟ اپنی الماری میں کیوں نہیں سجایا؟ اپنے مطالعہ میں کیوں نہیں رکھا؟ اپنے حلقہ احباب کو دکھلایا کیوں نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل بولے، آپ نے فرمایا جب میں نے یہ کتاب لکھی تو جب میں نے لکھ لی تو میں نے اپنے دوستوں میں، حلقہ احباب میں، اساتذہ کو بھیجا کہ اس میں چیک کرو کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ جب وہ نتائج میرے پاس آئے تو اس میں سینکڑوں غلطیاں تھی، پھر دور کی، پھر بھیجا، پھر 20 غلطیاں تھی، پھر بھیجا، پھر پاس آئی تو ابھی بھی غلطیاں باقی تھی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل بولے، اور سنو آج کے اس فنکشن میں بیٹھن والوں مسلمانوں، سنو قرآن کیسی کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ میری لکھی ہوئی کتاب میں غلطی ممکن ہے، میں 1000 سال بھی اسے چیک کرتا رہوں، میری کتاب میں لکھی ہوئی میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کو اعزاز حاصل ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنی بڑی کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ اسے سنیے اور اپنی روح میں اتاریے کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے۔ آج ہم ہزاروں پریشانیوں میں گھرے ہیں اور ہم علاج دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں علاج ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ آؤ میرے نبی کے فرمان کی طرف توجہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن ایک ایسی کتاب اور ایک ایسا رستہ ہے جس میں رسی کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا رسی کا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ جو ہی بندہ قرآن کھولتا ہے ڈائریکٹ رب سے کال مل جاتی ہے، ڈائریکٹ بندہ رب کے ساتھ آن لائن ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ بندہ رب سے اس کا رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔ آج اگر قرآن کو دیکھا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج وجہ یہی ہے کہ آج قوم کا بیڑا غرق ہوا، آج معیشت کا بیڑا غرق ہوا، آج پورے ملک کا، مسلمانوں کا عالمی سطح پر بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر بس یہی بات